ایک یہودن لڑکی تھی، اس کا پورا پریوار یہودی تھا. اس کی ایک دوست تھی جو اس کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، وہ مسلمان تھی. وہ یہودن لڑکی مسلمان کے گھر کبھی کبھی جایا کرتی تھی تو کیا کرتی تھی، وہاں پر وہ لوگ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. تو یہ سنتی تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا. یہودی تھی لیکن اس کے گھر جایا کرتی تھی. قرآن کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور اس نے قرآن کی کچھ آیتیں بھی سیکھ رکھی تھیں. تو اس کے دل میں قرآن کی محبت، اسلام کی محبت آ چکی تھی، حالانکہ یہودی تھی. تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کو ایسا شوہر ملا کہ وہ اسلام کا جانی دشمن تھا، کٹر دشمن تھا اسلام کا، اسلام سے بغض رکھتا تھا. تو یہ بہت پریشان تھی کہ اب کریں تو کیا کریں. شوہر تو ایسا ملا کہ اس کے سامنے ہم قرآن شریف پڑھ نہیں سکتے تھے. اچھا اس کو پڑھنا آ گیا تھا، یہ وہاں پر رہتی تھی، اس نے قرآن شریف سیکھ لیا تھا. تو وہ یہودی جو اس کا شوہر تھا وہ اس پر بہت نظر رکھتا تھا کہ ایسی ویسی حرکت تو کوئی نہیں کرتی ہے، لیکن بھروسہ بھی بہت تھا. تو ایک دن اسی اپنے دوست کے گھر یہ گئی. یہودی لڑکی کہنے لگی کہ ہمارا شوہر تو ایسا ہے کہ اس کے سامنے تو ہم قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں قرآن سے محبت بہت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا کریں، اب اس کے بغیر ہمیں رہا نہیں جاتا. تو اس کی دوست نے اسے ایک گفٹ دیا. گفٹ کے اندر قرآن شریف کو پیک کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر قرآن شریف ہم نے رکھ دیا ہے، یہ اپنی سسرال میں جا کر کھولنا اور قرآن کو آپ چھپا دینا، اور پھر اس کو جب آپ کا شوہر چلا جائے تو اس کو پڑھا کرنا. اس نے اپنے مائکے والوں سے کہا کہ یہ ایک گفٹ میری دوست نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو ہم سسرال میں ہی جا کے کھولیں. تو مائکے والوں نے کہا ٹھیک ہے، سسرال میں جا کر کھولنا. جب وہ سسرال گئی تو ایک دن اس کا شوہر گیا ہوا تھا کہیں کسی کام سے، تو اس نے گھر پر وہ گفٹ کھولا تو اس میں تمام چیزیں تھیں، اسی کے اندر قرآن شریف بھی رکھا ہوا تھا. تو قرآن شریف اٹھا کر اس نے الگ رکھ دیا. جب شوہر گھر پر ہوتا تھا تو قرآن شریف نہیں پڑھتی تھی، اور جب وہ چلا جاتا تھا اس کا ہسبینڈ تو پھر قرآن شریف پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اسے بہت زیادہ محبت قرآن سے آ گئی تھی، حالانکہ وہ ایمان قبول کر لیا تھا، اس نے وہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی. ایک دن جب وہ حاملہ ہوئی تو اسے ایک بات بہت ستائی اور بہت زیادہ وہ رنجیدہ تھی، بہت زیادہ پریشان تھی. سوچ رہی تھی کہ میرا جب بچہ ہوگا نا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ایمان والا ہو، میں چاہتی ہوں کہ وہ اسلام سے محبت کرے، نہ کہ یہودی رہے. وہ بہت زیادہ پریشان تھی. وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی. اس نے الحمد شریف کی سورت پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں یہودی نہیں رہی ہوں، اب میں یہودی نہیں ہوں. مولا جو میرا بچہ ہو وہ بھی ایمان والا ہو، وہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھے. مولا کوئی ایسا ذریعہ بن جاتا کہ میرا شوہر بھی ایمان والا ہو جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کے شوہر نے چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ اس کو کینسر تھا. بڑی مایوسی کے ساتھ وہ گھر پہ آیا. آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، اب ہم زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب زیادہ دن ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں کینسر ہے. میں تو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں اور اس بیماری کا علاج بھی بہت کم ملتا ہے، تو بس کچھ ہی مہینوں کے ساتھ تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد ہم تم سے جدا ہو جائیں گے. لیکن ہم تم سے جدا ہونا نہیں چاہتے، ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تم سے محبت بھی بڑا کرتے ہیں. تم بہت زیادہ اچھی ہو، نیک ہو، اور تم سے ہمیں بہت محبت ہے، تم ہمارا خیال بھی بہت رکھتی ہو. تو عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے اگر ایک بات کہوں تو آپ مانو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کہو، میں مانوں گا. کہا تمہارا کینسر ٹھیک ہو جائے گا. کہا یہ کیا بات ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تم کہتی ہو کینسر ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں کینسر تمہارا ٹھیک کر دوں تو کوئی سوال و جواب تو نہیں کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. اس نے ہنس کے ٹال دیا. سوچا کیا بیوی ہے، اس نے تسلی دینے کے لیے، پریشان ہوں میں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری پریشانی ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اسے بول دیا ہوگا، یہ کیا کینسر ٹھیک کرے گی ہمارا. وہ اندر گئی، قرآن شریف لائی نکال کے، قرآن شریف نکال کر لائی، الحمد شریف کی سورت پڑھی، اور الحمد شریف سورت پڑھنے کے بعد اس نے پانی پر دم کیا اور کہا اس پانی کو پی لو. اس نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیسی چیزیں اور کیا کیا کر رہی ہو تم؟ تو بیوی نے کہا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا کینسر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ سوال جواب نہیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کا تو مہمان ہوں. اب بیوی روز الحمد شریف کی سورت پڑھتی، پانی پر دم کرتی اور پانی پر دم کر کے وہ اسے پلا دیتی تو وہ پی لیا کرتا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ اس نے جب ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کروایا تو بڑا حیرت زدہ ہو گیا. اس نے ڈاکٹر کو بلا کے کہا کہ دیکھو
آپ نے چیک اپ کیا تو پہلے کیا تھا کہ مجھے کینسر تھا، لیکن اب مجھے کینسر ہے ہی نہیں، بالکل کینسر نہیں ہے، کینسر ختم۔ ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو تمہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ کینسر ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گئے ہو تم، اور تمہیں تو کوئی علاج تم نے نہیں لیا ہم سے، کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیا ہم نے آپ کو، اور یہ آپ کا کینسر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا سنو، میری بیوی جو ہے نا، اس نے اللہ کا مقدس کلام پڑھا، الحمد شریف کی سورت پڑھی اور پانی پر دم کر کے روز ہمیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے کہ یہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اور کینسر جیسی بیماری جو کہ بہت مشکل سے جاتی ہے اب بالکل نہیں ہے۔ یہ سب میری بیوی کے ذریعے سے ہوا ہے، میری بیوی نے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر مجھے پانی پلایا اور میرے کینسر کو ٹھیک کر دیا۔ اس اللہ میں بڑی طاقت ہے، اس رب میں بڑی طاقت ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب وہ بیوی کے پاس آیا، بیوی سے کہنے لگا دیکھ لو تمہارے قرآن میں بہت طاقت ہے، تمہارے قرآن کی سورت تم نے پڑھ پڑھ کے پانی پر دم کر کے مجھے پلایا تو میرا کینسر ٹھیک ہو گیا، جاؤ آج میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو بیوی بھی ایمان والی ہو گئی، شوہر بھی ایمان والا ہو گیا، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ایمان والا ہو گیا۔ تو قرآن سے اگر انسان محبت کرے تو اس کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا ہے، آج ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، آج ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، آج ہمیں موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت ہم موبائل پر آن لائن رہتے ہیں، ہر وقت ہم موبائل چلاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ میں ہدایت دے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، قرآن شریف پڑھا کریں۔ قرآن سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ